عمرے کا طواف کرنے کے بعد ابھی ہم نے صفا مروہ نہیں دوڑی، حلق بھی نہیں کرایا، ایک طواف نفلی کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہی ہوتا ہے کہ پہلے ایک کام کو پورا کرو، طواف کرو، صفا مروہ دوڑو، حلق کرو، پھر نفلی طواف کرو۔ اصل میں آج کل لوگوں کو موقع نہیں ملتا نا دوبارہ طواف کا، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ ہم دوبارہ نفلی طواف پہلے کر لیں۔ کہتے جی کہ زمزم کا پانی بیگ میں چھپا کر پاکستان لے جاتے ہیں، تو ہم پہلے کون سی چوریاں نہیں کرتے؟ یہاں چوری طواف کر رہے ہیں، وہاں چوری زمزم لے جائیں گے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہر بیمار کو شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ مدینہ و مکہ مکرمہ ہو، نمازیوں کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہو تو دور ہو کے گزریں۔ مدینہ منورہ میں حضور کے روضہ مبارک پر لوگ شور و غل کرتے ہیں، بالکل ناجائز ہے، قرآن کے خلاف ہے کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ اللہ نے فرمایا میرے مدنی کی آواز پہ اپنی آواز اونچی نہ کرنا۔ ایک معنی یہ ہے کہ نافرمانی نہ کرنا، ایک یہ ہے کہ ویسے بھی بات کریں تو اتنی اونچی نہ ہو کہ حضور کی آواز سے اونچی ہو جائے۔ وہاں جو صلاۃ والسلام پڑھے نا جی، اتنی درمیانی آواز ہو کہ نہ زیادہ زور سے اور نہ بالکل کم، اتنی ہو کہ جیسے زندگی میں سامنے کھڑے ہوتے سلام کرتے تو حضور سن لیتے۔ میری پہلی بیوی سے 4 بچے ہیں، اللہ کے کرم سے چاروں حافظ ہیں، عالم بن رہے ہیں، 2 نظر بد کا اندیشہ ہوتا ہے۔ بہرحال نظر بد سے بچنے کے لیے سورۃ نون والقلم کی آخری آیت جو ہے وہ روزانہ پڑھ کے دم کیا کریں۔ کسی کے وسیلے سے دعا نہیں مانگ سکتے، دعا سیدھی اللہ سے مانگیں۔ اس لیے حکم ہے کہ اذا سألک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان۔ خواب صحیح بھی ہوتے ہیں، غلط بھی ہوتے ہیں، خواب شیطانی بھی ہوتے ہیں، رحمانی بھی ہوتے ہیں۔ کاروبار میں اگر تنگی ہو تو استغفار زیادہ پڑھیں۔ میرے والد نماز نہیں پڑھتے، کوشش کیا کریں اللہ ان کو نمازی بنائے۔ اگر ہم 2-3 مہینے کی ادھار پر کسی کو دیں اور اس سے زیادہ پیسے لیں، نقد کے جو ہے مثلا 1000 ہے، ادھار پہ 15، بہتر ہے کہ نہ کریں۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی سود کی ایک شکل بن جاتی ہے۔ مجھے مکہ آئے ہوئے 4 دن ہو گئے ہیں، عمرے پر میرا جدہ ایئرپورٹ میں بیگ گم ہو گیا جس میں میرا بڑا قیمتی سامان تھا۔ سورۃ والضحیٰ پڑھ کے روزانہ دعا کرتے رہو، انشاءاللہ مل جائے گا۔ اگر ہم مسجد جیرانہ جائیں ویسے زیارت کے لیے، کوئی احرام ضروری نہیں، کہ جیرانہ جو ہے وہ میقات نہیں ہے بلکہ ہل ہے۔ احرام باندھنا چاہیں تو باندھ لیں، نہ باندھیں تو کوئی گناہ نہیں۔ میں پاکستان سے عمرے پہ آیا ہوں، مجھے بہت برے خواب آتے ہیں، بس کسی کو بتایا نہ کریں، اور 3 دفعہ بائیں طرف تھوک بھی دیں اور کہیں لا حول ولا قوت الا باللہ، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ نبیلہ فاطمہ کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا دے۔ اکثر لوگ احرام کی حالت میں ناف ظاہر رکھتے ہیں، اگر ناف ظاہر ہو، کھلی ہو، تو نہ نماز ہوگی نہ عمرہ ہوگا نہ طواف ہوگا۔ وہ تو سطر ہے، اس کا چھپانا ضروری ہے۔ قصر میں چند بال کٹواتے ہیں،
حنفی مسلک میں دم پڑ جاتی ہے جب تک کہ چوتھا حصہ پورے سر کے بالوں کا نہ کٹے، ورنہ افضل یہی ہے کہ حلق کرایا جائے۔ مدینہ منورہ سے اگر واپس مکے آنا ہے تو ضرور احرام باندھ کے آئیں، چونکہ میقات ہے۔ میں دبئی سے عمرہ کرنے آیا ہوں، میرا دوست بھی ہے، وہ احرام باندھ کر ٹرائی کرتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ٹرائی کرتا ہے، مجھے نہیں سمجھ۔ عمرہ اگر چادر سلی ہوئی ہو تو احرام ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا۔ سلا ہوا کپڑا پہننا منع ہے کہ قمیض نہ ہو، شلوار نہ ہو، پائجامہ نہ ہو، واسکوٹ اور کوٹ۔ یہ جو چادر میں سلائی ہے وہ نہیں، کوئی عرض نہیں ہے اس کا۔ مدینہ منورہ میں لوگ جوتے کے ساتھ پاؤں زور سے زمین پہ مارتے ہیں، بڑی بے ادبی ہے اور گستاخی ہے۔ بالکل ایسے چلے کہ پاؤں کی آواز بھی نہ آئے۔ بہرحال اللہ کے گھر میں کوشش کریں کہ تصویریں نہ بنائیں، بس ذکر کریں، طواف کریں، دعائیں کریں۔ اللہ تمام مسلمانوں کے بچوں کو صالح بنائے، عالم بنائے۔ میں وصیت لکھوانا چاہتا ہوں، کیا لکھوں؟ آپ لکھ دیں کہ میں نے اپنی ساری جائیداد مکی صاحب کو دے دی ہے۔ وصیت تم نے لکھوانی ہے، بتاؤں میں کہ کیا لکھوں؟ پتہ نہیں، عجیب لوگ ہیں الٹے۔ عقیقہ کا گوشت جو ہے وہ اپنے رشتہ داروں کو بھی کھلا سکتے ہیں، ہم بالکل کھلا سکتے ہیں۔ مجھے ہمیشہ 3 بیٹیوں کی فکر رہتی ہے کہ رشتے کیسے ملیں۔ میرا بھائی جس نے لڑکیاں دی ہیں، رشتے بھی وہی دیں گے، کیوں فکر کرتے ہیں؟ سورۃ الرحمن پڑھیں 3 دفعہ، اور اس کے بعد وہی لڑکیاں بھی پڑھیں تو انشاءاللہ بہت جلد اللہ اچھے رشتے عطا فرما دے گا۔ اللہ ہر بچی کی تقدیر اور نصیب اچھا بنائے۔ میری بیٹی کا نام سارہ ہے، 4 سال کی عمر سے اس کو وہ بلڈ لگانا پڑتا، تھیلیسیمیا کی تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ لیاقت ابڑو بلوچستان کوئٹہ سے ہیں، کہتے ہیں 4 سال سے فیملی کے ساتھ عمرے کے لیے تیاری کرتا ہوں، کوئی نہ کوئی رکاوٹ جائے، آپ لگے رہیں، مانگتے رہیں، انشاءاللہ اللہ نصیب کریں گے۔ ہماری مسجد میں داڑھی منڈے لوگ جو ہے، امام داڑھی منڈے کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ داڑھی منڈانا جو ہے یہ فسق ہے، تو فاسق کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب مدد اللہ میرے بالکل بھائیوں کی طرح ہیں، ان کے والد سے ہمارا تعلق تھا، وہ جب بھی تشریف لاتے تھے حج پہ تو میرے ساتھ حج کیا کرتے تھے، اور حضرت بھی جب تشریف لاتے ہیں، اب اتنا وقت ان کے پاس نہیں ہوتا، لیکن بہرحال کوشش کرتے ہیں، ملاقات ضرور کر کے جاتے ہیں۔ اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ افضل بھائی کے بیٹے کو تھیلیسیمیا کی بیماری ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ عمرے کے لیے ہم آئے ہیں، 5 دن مکے میں رہیں گے، 10 دن مدینے میں، پھر 5 دن طواف نماز قصر ہوگی۔ نماز میں امام کے پیچھے حنفی مسلک کے آدمی کو فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، کہ امام کا پڑھنا جو ہے وہی مقتدی کا پڑھنا ہے۔ یہاں پر پرانے تاریخ کا واقعہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی حج پہ آئے ہوئے تھے، امام اوزاعی اور بڑے بڑے ائمہ حج پہ آئے ہوئے تھے، ان سب نے امام ابو حنیفہ کو پکڑ لیا، انہوں نے کہا تم امام کے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے ہو، حالانکہ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب حدیث ہے رسول اللہ کی،
آپ اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں۔ انہوں نے کہا بھائی بات سنو، تم اتنے 4-5 آدمی ائمہ کرام ہو، تم سارے بات کرو گے؟ تم ایک کو بڑا بنا دو، میں بات کرتا ہوں۔ انہوں نے امام اوزاعی کو بڑا بنایا، جی اس کی جیت ہماری جیت، اس کی ہار ہماری ہار ہے۔ تو کہا جی اب انہوں نے کہا اب بات کیا کریں، مناظرہ تو تم ہار گئے، تم ایک کی جیت سب کی جیت بن سکتی ہے تو ایک کی فاتحہ سب کی فاتحہ کیوں نہیں بن سکتی؟ مناظرہ تم ہار گئے، کس بات کا مناظرہ کرو گے؟ اگر صف میں جگہ خالی ہے تو آپ آگے چل کے جا سکتے ہیں۔ جماعت میں آمین کہنا حنفی مسلک میں آہستہ، کیونکہ آمین دعا ہے کہ اللہم استجب، کہ یا اللہ ہماری دعا قبول فرما، اور دعا جتنا ان کا حکم یہی ہے کہ حضرت زکریا نے دعا نداء خفیہ، آہستہ سے۔ ہماری اولاد نہیں ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اولاد نہیں ہو سکتی تو کوئی اور شادی کر لو۔ میری 2 بیٹیاں ہیں، بیٹے ہوں، اللہ سب کو اولاد نرینہ بھی دے، یہ اللہ کا نظام ہے، کیوں پریشان ہوتے ہو؟ لڑکی دے اس کی مرضی، لڑکیاں دے لڑکے دے اس کی مرضی۔ اب دیکھیں سرکار دو عالم سے کائنات میں کوئی افضل ہے؟ تو حضور کی تو لڑکی بچی نا، لڑکا تو کوئی بھی نہیں بچا۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اور بیٹیوں میں سے اللہ نے جو بی بی فاطمہ کو آج تک بھی یاد ہے، اس کی قصہ ذکر موجود ہے۔ میری ماں بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میں نے عمرے کی حالت میں تھوڑی صابن ہاتھ پہ ڈال کے دھو لیا، کوئی کچھ نہیں ہوتا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخ میں یا ان کے بچپن کا ذکر ہے یا ان کی شہادت کا ذکر ہے، درمیانی زندگی کے واقعات ہی ملتے۔ درمیانی زندگی میں کوئی ایسا عجوبہ ہو تو بتائیں نا، جو چیز عجیب ہوتی ہے اسی کا ذکر کیا جاتا ہے نا۔ محمد افضل کے والدین اللہ سب کو شفا عطا فرمائے۔ جواد احمد کے والدین بیمار ہیں، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہم نے گاؤں میں نئی مسجد بنوائی ہے، اللہ آباد کرے گا انشاءاللہ۔ حرم شریف میں واش روم میں جو لیکوڈ سوپ ہے اس کو استعمال نہ کریں، لیکن اگر کر لیا تو کوئی دم نہیں پڑتی۔ داڑھی 1 مشت کے برابر ہونا ضروری ہے، اس سے کم اگر رکھے گا تو گناہ ہے۔ میں سری نگر کشمیر سے ہوں، اللہ پاک مسلمانوں کی، سری نگر کے مسلمانوں کی، کشمیر کے مسلمانوں کی اور تمام ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیں۔ نکاح کے اندر جو ہے نا ایجاب و قبول، بس میری بیوی سے ناخوش ہوں، وہ میرا کہنا نہیں مانتی، اب دوسری شادی کر لیں۔ روز مسئلہ کیوں پوچھتے ہو؟ جو مسئلہ پوچھے گا انشاءاللہ کبھی نہیں کرے گا۔ جیسے کرنا ہوتا ہے وہ پوچھنا نہیں ہے، دریا میں چھلانگا لگا دو بس۔ میں نے سیدہ عائشہ کی مسجد سے عمرہ کیا، لیکن بند چپل پہنے ہوئے تھے، پھر آیا خیال تو بات کتنی دیر پہنے ہوں گے آپ؟ مسجد ایسے آدھے گھنٹے میں تو آپ آگے ہوں گے ادھر۔ میرا کاروبار چلتے چلتے رک جاتا ہے، استغفار زیادہ پڑھیں۔
ایجاب قبول جو ہے کا معنی ہی، نکاح کا معنی ہی ایجاب قبول ہوتا ہے۔ یہ کہے کہ ایجاب قبول الگ چیز ہے کوئی، اور نکاح کوئی الگ چیز ہے۔ کہتے ہیں جی کہ حاجیوں کے بیگ میں آب زمزم نے نکال لیا، حالانکہ وزن بھی اصل میں لیکوڈ چیز جو ہے نا جہاز میں رکھنا منع ہوتی ہے۔ آپ ساتھ لے جائیں نہیں روکیں گے، لیکن سامان میں ڈالیں گے چھپا کے تو ہو سکتا ہے خدا نخواستہ کو حادثے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ بھئی ایک درہم کے برابر اگر نجاست ہے تو وہ ناپاکی ہے۔ نوجوانی میں نے جو نمازیں قضا کی، سب سے پہلے تو توبہ کریں اور اس کے بعد جتنا ہو سکے پڑھتے رہیں۔ کہتے جی کہ مطاف خالی ہوتا ہے لیکن ہمیں داخل نہیں ہونے دیتے، یہ جا کے رئیس سے درخواست پیش کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہیں حرم کے دروازوں کو چوم رہے ہوتے ہیں، بالکل ناجائز ہے۔ اصل میں وہ بھی کیا کریں، قبریں چومنے کی عادت ہے ان کی، یہاں ان کو قبر تو کوئی ملتی نہیں، پھر دروازہ ہی صحیح۔ میری والدہ کو ریشے کی بیماری، راشے کی اللہ شفا دے۔ حدیبیہ مقام سے احرام باندھ کے عمرہ کر سکتے ہیں؟ ہاں کر سکتے ہیں، چونکہ حدیبیہ ہل ہے، وہاں سے احرام باندھ لیں۔ میرا بیٹا پیدا ہوگا تو میں نام احرام رکھوں گی۔ ٹھیک ہے، رکھ دیا۔ بہتر عبد الرحمن ہے، عبد الرحیم ہے۔ بھئی ویسے کہتے یہی ہے کہ زقوم جو ہے وہ تھور کا درخت ہے، لیکن اللہ عالم وہ قیامت کا زقوم الگ ہوگا، دنیا کا الگ ہوگا۔ میرے دوست کے والد فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے۔ حضور کی خواب میں زیارت ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے۔ اللہ والے آپ بھی سینکڑوں ہزاروں ہیں جن کو خواب میں زیارت ہوتی ہے، آپ بھی کثرت سے درود شریف پڑھیں، آپ کو بھی زیارت ہوگی۔ مسجد نبوی میں جو لوگ امام سے آگے کھڑے ہوتے ہیں ان کی نماز نہیں ہوتی، ویسے انہیں نشان لگائے ہوئے ہیں کہ یہ اس حد تک کھڑے ہو سکتے ہو، اس کے علاوہ اس سے آگے نہ بڑھیں۔ ہم حرم میں کام کرتے ہیں، ہم نے حج کیا، مینا کے پاس ہماری رہائش ہے، پہلے دن ہم نے رمی کی، پھر رہائش پہ آ کے پھر جا کے ٹھیک ہے رمی کرتے رہے، ٹھیک ہو گیا۔ حرم میں سے 100 ریال پڑے ملے ہیں، کسی غریب کو دے دو۔ جو لوگ دھڑوں میں بڑھ جائیں، جیسے کہ کوئی عیسائی ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی ہندو ہے، یہ دھڑے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ کوئی دیوبندی ہے، یہ تو جگہ کی وجہ سے ہے، جیسے مکے والے مکی کہلاتے ہیں، مدینے والے مدنی کہلاتے ہیں، طائف والے طائفی کہلاتے ہیں، پاکستان والے یہ کوئی دھڑے نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول نے سمندر میں سفر کرنے سے منع، ہاں بلا ضرورت سفر نہ کرے، یا حج کے لیے کرے یا جہاد کے لیے کرے، بلا وجہ سفر کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ وہ تو ایک بزرگوں نے مثال لکھی ہے کہ اپنی بیوی کو مارو بھی نہیں، لیکن شریعت میں اجازت بھی ہے مارنے کی، اگر وہ بالکل نافرمان ہے اور نافرمانی کرتی ہے تو اس کو مار بھی سکتا ہے۔ تو انہوں نے ایک مثال دی کہ بھئی ایک ڈنڈا گھر میں لٹکا کر رکھو، اس کو پتہ لگے کہ مجھے مارے نہ ہو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت الأحد الصمد الفرد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم نور وجوهنا بنور الإيمان، نور قلوبنا بنور العرفان. اللهم ارزقنا علوم الأحاديث والقرآن. یا معلم ابراہیم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا. اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما، اللہم رب زدنا علما. اللہم متعنا باسمائنا وابصارنا واشرح صدورنا واحینا بقواتنا ما ابقیتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا. اللہم اقض حاجاتنا یا قاضی الحاجات، یا سمیع الدعا، یا مستجیب الدعوات. یا اللہ تمام آنے والوں کی حاضری منظور فرما. یا اللہ سب کا حج منظور فرما، عمرہ منظور فرما، تمام عبادات منظور فرما. سب کی جھولیاں اپنی رحمت سے بھر دے. یا اللہ کسی کو اپنے دروازے سے خالی نہ فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہندوستان کے مسلمانوں کی حفاظت فرما. یا اللہ مسلمان جہاں جہاں اقلیت میں ہیں ان کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم.